محمد علی جناح پاکستان کے بانی 11 ستمبر 1948 کو 71 سال کی عمر میں کراچی میں انتقال کر گئے۔ سرکاری رپورٹ کے مطابق ان کا انتقال ٹی بی کے نتیجے میں ہوا، جو کئی سالوں سے اس بیماری میں مبتلا تھے۔ تاہم ان کے آخری دنوں کے حوالے سے کئی انکشافات سامنے آئے ہیں جو آپ کو ہلا کر رکھ دیں گے۔ کہتے ہیں کہ وقت بہت سی حقیقتوں کو اشکار کرتا ہے جن کو ہم تاریخ کی کتابوں میں شائع کرنے سے گریز کرتے ہیں، مگر حقیقتیں خود ہی وقت کے ساتھ سامنے آ جاتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ گناہ ہمیں خود گنہگار تک لے جاتا ہے، چاہے تاریخ کے صفحات پر کتنی ہی دھول کیوں نہ ڈالی جائے، سچ سامنے آ ہی جاتا ہے۔ قائد اعظم کی موت سے کئی سوال جڑے ہوئے ہیں جن کو آج تک کبھی کسی نے اٹھانے کی کوشش نہیں کی، مگر یہ سوال آج بھی زندہ ہیں۔ کیا قائد کا انتقال ہوا یا ان کو مکمل منصوبہ بندی کے تحت قتل کیا گیا؟ یہ وہ سوال ہیں جس کا جواب آج تک نہیں دیا گیا۔ 1949 میں کرنل الہی بخش نے قائد کے آخری ایام کے نام سے کتاب لکھی۔ اس کتاب کا دیباچہ محترمہ فاطمہ جناح نے لکھا تھا۔ کتاب میں الہی بخش نے قائد کے آخری ایام سے جڑے واقعات پر قلم اٹھایا۔ کتاب میں قائد کے علاج میں ہوئی کوتاہیوں کو پہلی بار اشکار کیا گیا۔ اس میں کئی پردہ نشینوں کے بھی نام آئے۔ احتجاج کے خوف سے لیاقت علی خان نے کتاب پر پابندی لگا دی۔ قائد کے قتل اور اس سے جڑے لوگوں پر پردہ ڈالنے کے لیے سرکاری بائیوگرافی لکھوانے کا فیصلہ کیا گیا اور اس کام کے لیے انگریز صحافی ہیکٹر کا انتخاب کیا گیا۔ فاطمہ جناح نے ان سے کسی بھی قسم کا تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔ ہیکٹر صاحب وہی تھے جو صدارتی الیکشن کے ایام میں ایوب خان کے حق میں مضامین لکھتے رہے۔ 1994 میں ہیکٹر کی کتاب جناح کریٹر آف پاکستان منظر عام پر آئی۔ 1955 میں فاطمہ جناح نے اس کتاب کا بھرپور جواب لکھا، جو مائی برادر کے نام سے شائع تو ہوئی مگر اس پر ریاست مخالف ہونے کا الزام لگا کر پابندی لگا دی گئی۔ یہ کتاب 32 سال بعد 1987 میں دوبارہ چھپی، مگر بہت سا مواد حذف کر دیا گیا۔ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ سٹوریز بائی رافع میں آپ سب کو ویلکم۔ دوستوں، قائد کی وفات کی کہانی 11 ستمبر 1948 کی صبح کو شروع ہوتی ہے جب کراچی سے 2 جہاز کوئٹہ آئے۔ قائد کے لیے ان کی خصوصی طیارے وائکنگ میں 2 سیٹوں کو جوڑ کر بستر بنایا گیا۔ جب کرنل الہی بخش نے جہاز میں موجود آکسیجن کے سلنڈرز کو دیکھا تو ان میں آکسیجن بہت کم تھی۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کس نے کیا؟ ایک بیمار آدمی جس کے پھیپھڑے کام کرنا چھوڑ چکے ہوں، اس کے لیے آکسیجن کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، مگر کراچی سے بھیجے گئے جہاز میں آکسیجن سلنڈرز میں آکسیجن کی مقدار بہت کم کیوں رکھی گئی؟ کرنل الہی بخش کے بقول کوئٹہ کے ڈاکٹروں نے قائد کے لیے آکسیجن سے بھرے سلنڈرز کا انتظام کیا۔ 2 بجے قائد کا جہاز کوئٹہ سے کراچی آنے کے لیے روانہ ہوا اور 4:15 پر ماڑی پور کے ہوائی اڈے پر اترا۔ قائد کو ایمبولنس میں منتقل کیا گیا۔ قافلے کی منزل گورنر جنرل ہاؤس تھی۔ قائد اعظم کے ساتھ ایمبولنس میں فاطمہ جناح اور نرس ڈنہم سوار ہوئیں۔ ڈاکٹر الہی بخش اور کرنل نولان کیڈلک کار میں سوار ہوئے۔ ضروری سامان ٹرک پر لاد دیا گیا۔ گورنر جنرل ہاؤس ماڑی پور سے 9 میل دور تھا۔ ایمبولنس نے ابھی 4 میل کا فاصلہ طے ہی کیا تھا کہ ایک جھٹکے کے ساتھ بند ہو گئی۔ ڈاکٹر الہی بخش کے بقول انہوں نے ڈرائیور سے پوچھا تو بتایا گیا کہ انجن خراب ہو گیا ہے۔ یہی بات فاطمہ جناح کو بھی بتائی گئی۔ 20 منٹ تک ڈرائیور نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ تنگ آ کر فاطمہ جناح نے کرنل نولان کو دوسری ایمبولنس لینے کے لیے بھیجا۔ یہ قافلہ 1 گھنٹے سے زائد ماڑی پور کے جنگل میں کھڑا رہا۔ دوسری ایمبولنس لانے میں بہت وقت صرف ہوا۔ بقول سردار شوکت حیات کے اس وقت کراچی کے ملٹری اور نیول ہسپتالوں میں بہترین ایمبولنسز موجود تھی، تو قائد کو خراب ایمبولنس کس نے دی؟ اور جب دوسری ایمبولنس کے لیے بھیجا گیا تو وہ بھی مل نہ سکی۔ دوستوں، یہاں پر ایک اور بات بہت حیران کن ہے۔
قائد نے 29 اگست کو یہ بات کہی کہ وہ کراچی کے گورنر ہاؤس میں ٹھہرنے کے بجائے ملیر میں نواب بہاول پور کی رہائش گاہ پر ٹھہرنا چاہتے تھے۔ پھر ان کو گورنر جنرل ہاؤس کون لے کر گیا؟ گورنر ہاؤس پہنچ کر قائد کی حالت کا جائزہ لیا گیا۔ وہ گہری نیند میں تھے۔ ملٹری سیکریٹری کرنل نولان کو ایک نرس کا اہتمام کرنے کا کہا گیا۔ ڈاکٹر الہی بخش نے کراچی کے 2 ڈاکٹروں کو بلانا چاہا، کرنل مظہر حسین شاہ اور کرنل سعید احمد۔ اطلاع دینے پر بھی دونوں نہیں آئے۔ سوال ہے کہ یہ دونوں کہاں تھے؟ قائد کے لیے دوسری نرس کا اہتمام نہ ہو سکا۔ حیرت ہے کہ کراچی جیسے بڑے شہر میں نرسوں کا قحط کیسے پڑ گیا۔ 7 بجے شروع کی گئی اس بھاگ دوڑ میں 8:20 ہو گئے۔ قائد کی طبیعت بگڑ رہی تھی۔ اس دوران ان کو دل کے 2 انجیکشنز لگائے گئے، مگر قائد نہ سنبھل سکے۔ قائد کے آخری الفاظ کیا تھے، یہ بھی ایک معمہ ہے۔ فاطمہ جناح کے بقول قائد کے آخری الفاظ تھے، فاطمہ خدا حافظ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ڈاکٹر الہی بخش کے بقول آخری الفاظ تھے، نہیں میں زندہ نہیں رہوں گا۔ ڈاکٹر ریاض شاہ کے بقول یہ الفاظ تھے، اللہ پاکستان۔ ریاض شاہ کے انکشافات ایوب دور میں سامنے آئے کہ قائد کو بہن کی نہیں وطن کی فکر تھی۔ قائد کی بیماری کے دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ 7 اگست بروز عید الفطر یہ اعلامیہ جاری ہوا کہ قائد علالت کی وجہ سے یوم آزادی کی تقریب میں شرکت نہیں کریں گے۔ 15 اگست کو قائد کے نام سے جعلی پیغام نشر کیا گیا، جس سے کئی افواہوں نے سر اٹھایا۔ افسوس یہ راز کبھی نہ کھل سکے کہ قائد کے ساتھ آخر ہوا کیا تھا۔ قائد کے آخری ایام کی کہانی ان کے ملٹری سیکریٹری مظہر احمد نے لکھی ہے، جن کا تعلق پاک بحریہ سے تھا۔ مظہر احمد کچھ عرصے بعد ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں اپنی اہلیہ سمیت شہید ہو گئے۔ ایسا ہی ایک حادثہ لیاقت علی خان کے قتل کے تحقیقی کمیشن کے ساتھ بھی ہوا۔ بہت سی تحقیقات اور انکوائریز کے باوجود جناح کی موت کی اصل وجہ سامنے نہ آ سکی۔ پاکستانی حکومت نے کبھی بھی ان کے انتقال کے حوالے سے سرکاری معلومات جاری نہیں کی، جس کی وجہ سے کئی قیاس آرائیاں کی جانے لگیں۔ 1949 میں پاکستانی حکومت نے قائد کی موت کی تحقیقات کے لیے ایک کمیشن قائم کیا، لیکن کمیشن کی دریافتوں کو کبھی بھی عوام کے سامنے نہیں لایا گیا۔ 1950 سے 1960 کی دہائی تک کئی کتابیں اور مضامین لکھے گئے جو جناح کی موت کے بارے میں سچائی کو ظاہر کرنے کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن ان میں سے بیشتر غیر مصدقہ ذرائع پر مبنی تھے۔ قائد کی معمہ بنی موت کے باوجود ان کی پاکستان کے لیے دی جانے والی قربانیاں بھولی نہیں جا سکتی۔ لوگ ان کی خدمات کو آج بھی یاد کرتے اور سراہتے ہیں۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا نہ بھولیں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سٹوریز بائی رافع کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔